بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب سعودی عرب کی سرزمین وادی نعمان میں جب اللہ رب العزت نے خشک مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا تو وہ جسم 40 سال تک اسی وادی نعمان میں بے جان پڑا رہا۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا کہ ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، کہ اے روح داخل ہو جا اس جسم میں۔ تو روح نے سر کی طرف سے جسم میں داخل ہونا شروع کیا تو وہ بدن جو ٹھیکرے کی طرح بنا ہوا تھا وہ گوشت اور ہڈیوں میں بدلتا گیا۔ جب سینے تک روح پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن اٹھ نہ سکے، فوراً زمین پر گر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ اے انسان تو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر اسی حالت میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اس جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت کپڑوں کا جوڑا حضرت آدم علیہ السلام کو پہنا کر عزت کے تخت پر بٹھا دیا گیا، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ پیارے دوستو، جب کسی انسان کو کسی ملک کا حاکم بنایا جاتا ہے تو اسے اس ملک کے تمام حالات سے پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے، ورنہ وہ حکومت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری کائنات کے بارے میں بتایا، کائنات میں موجود ہر چیز کی خاصیت اور ہر چیز کے نام بتائے۔ یہ تعارف اس لیے کرایا گیا تاکہ زمین کی خلافت کا تاج حضرت آدم کے سر پہ رکھا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پہلے یہ تعلیم دی۔ جب اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کا ذکر اپنی برگزیدہ مخلوق فرشتوں سے کیا تھا تو فرشتوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اللہ کی بہت فرما بردار مخلوق ہیں، لہٰذا ہم سے بڑھ کر خلافت کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے، یہ اعزاز اور یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ اسی طرح شیطان بھی اپنی جگہ پہ خلافت کے عہدے کا امیدوار تھا، جو زمین کی حکومت حاصل کرنے کے لیے بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار بنا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خلافت کا حلف اٹھوانے کے لیے حضرت آدم کو چیزوں کے نام پہلے خود ہی سکھا دیے تھے، پھر فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کے کمالات کا اظہار فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو چیزیں دکھا کر ان سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ بشری ضروریات سے واقف نہ تھے اور نہ ہی ان کو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس لیے کہ وہ زمین کی خلافت کے اہل نہ تھے۔ ان میں خیر کی صلاحیت تو تھی لیکن باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی۔ اسی طرح جنات میں شر کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، ان میں عقل و شعور نہیں۔ تو تمام مخلوقات میں سے حضرت انسان ہی واحد مخلوق ہے جس میں سوچنے سمجھنے اور عقل و شعور کی صلاحیت ہے، اس لیے انسان کو علم دیا گیا، لہٰذا انسان ہی زمین کی خلافت کا اہل تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فر ہر چیز کے نام فوراً بتا دیے۔ تو حضرت آدم کی فوقیت اور برتری سب کے سامنے آ گئی۔ اس طرح وہ فرشتوں اور باقی مخلوق سے علم کی وجہ سے جیت گئے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کی خلافت کا تاج حضرت آدم کے سر پہ رکھ دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ چلو اب تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے بغیر کسی حیل حجت کے فوراً حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے سر بسجود ہو گئے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ وہ حسد اور تکبر کی آگ میں جل رہا تھا۔ حسد اس لیے کہ وہ زمین کی خلافت لینا چاہتا تھا جو اسے نہ مل سکی، اور تکبر اس لیے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، میں بڑا ہوں، بڑی عمر والا ہوں اور بہت طاقتور ہوں، بہت مضبوط ہوں، اس لیے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہ اے ابلیس تمہیں کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہ ہوا؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ مجھے یہ لائق نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کیچڑ اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
وَإِنَّ إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ کہ تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک، تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے، اس لیے یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ تو شیطان جو جنات میں سے تھا اپنی خباثت اور سرکشی سے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دے، یعنی مجھے قیامت تک موت نہ دے، مجھے موت کی سختی سے بچا کے رکھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے وعدہ فرمایا کہ تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ تو اللہ نے جب یہ وعدہ فرما دیا تو شیطان نے اپنے دل کا حسد ظاہر کر دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ فرمایا کہ سچ یہ ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ تو شیطان کی ذلت اور رسوائی کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ السلام علیکم، پھر دیکھو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور جا کر سلام دیا تو فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم اب یہ کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ تو حضرت آدم نے عرض کی کہ یا اللہ میری اولاد کیسی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری اولاد میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تمہیں دکھاؤں۔ تو حضرت آدم نے پہلے دایاں ہاتھ اختیار کیا تو اللہ نے اپنا قدرتی ہاتھ حضرت آدم کی پشت پر پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی نیک اور جنتی خوش قسمت لوگ پیدا ہوں گے ان سب کی صورتیں حضرت آدم کو دکھا دیں۔ پھر جب دوسرا ہاتھ حضرت آدم کی پشت پر پھیرا تو تمام بدبختوں کو نکالا۔ حضرت آدم نے جب اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں تو انہیں بہت فرق نظر آیا، جن میں خوبصورت اور بدصورت، امیر غریب، لمبے قد والے اور چھوٹے قد والے، اندھے گونگے اور لنگڑے لولے وغیرہ۔ پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو دین دنیا کی دولت سے مالا مال کرے۔ جزاک اللہ۔